أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال إني عبد الله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری دن تک انسانوں میں، جناتوں میں اور ہر طرح کے مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں اور جو مخلوق ہماری عقل میں سمائی ہوئی ہے اور وہ مخلوق جسے ہم جانتے ہیں، ان تمام مخلوقات میں اس زمین کے اوپر جو ہستی چلتی پھرتی نظر آئی، پوری دنیا جب سے وجود میں آئی اور جب اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اس وقت تک اس روئے زمین پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی اور چلنے والی نہیں. ایک ہی واحد شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے پوری کائنات میں نزول فرمایا، اور اللہ کا بڑا ہی کرم، احسان اور مہربانی ہے کہ ہم سب کو ان کی امت میں شمار فرمایا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کئی لوگوں نے لکھ چکی ہے. خود حضرت ماں عائشہ فرماتی ہیں پورا قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بیان کرتا ہے. اس سے بڑی سیرت کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کی شان میں کچھ بھی کہا جائے کمی ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو مفہوم کے انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے عقل کے 100 حصے کرے
عقل وزڈم اس کے 100 حصے کریں. یہ ایک حصہ پوری مخلوق کو عطا فرما دی. 90 پر 9 حصے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زمین پہ آنے سے لے کے زمین پہ پردہ فرمانے تک سمندر کو پوری طرح سیاہی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے تو بھی کم ہو جائے. سیرت کی کتابیں بہت سی مشہور ہیں. اردو زبان میں سیرت النبی یہ تحقیق کے ساتھ بہترین انداز میں پیش کی گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت سے علماء حضرات اپنے اپنے انداز میں لکھتے گئے اور بہت سے نایاب ہو چکے ہیں اور بہت سے آج موجود ہیں. یہاں پہ جو نظریہ، جو چیز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان تمام سیرتوں کا نچوڑ ہوگا، اور جیسی عادت ہے یہ سب سے یونیک رہے گا، سب سے الگ رہے گا، اور اس انداز میں آئے گا انشاءاللہ کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پرسپیکٹیو آج تک ہماری نظروں کے سامنے کیوں نہیں آیا. تو جو سب سے پہلی بات سیرت سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ عقل. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 90 پر 9 حصے عقل کے عطا فرما دیے. اللہ کے رسول کی زبان سے جو فیصلہ ہوگا سبحان اللہ، وہ کس انداز میں ہوگا، وہ کس طریقے پہ ہوگا، وہ کس لیول کا، کس مقام کا ہوگا. ایک واقعہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں میرے پاس 4 بری عادتیں ہیں، میں آج وہ آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں. پہلا، میں زنا کرتا ہوں. دوسرا، میں چوری کرتا ہوں. تیسرا، میں شراب پیتا ہوں. اور چوتھا، جو بہت ہی کامن ہے آج کل، میں جھوٹ بولتا ہوں. آپ ان 4 میں سے ایک بری عادت کو میرے لیے منع فرما دیجیے، کیونکہ یہ 4 ایک ہی ساتھ میں چھوڑنے کے اور ان چیزوں سے رکنے کے قابل نہیں. صرف ایک ایسی بری عادت کو روک دوں گا جس کا آپ حکم کریں گے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو یہ مسکراتا ہوا گھر لوٹ گیا. رات ہوئی، ایک گھر کے باہر آئے اور زنا کے ارادے سے باہر نکلے. تو چل رہے تھے، تھوڑی دور تھوڑے قدم چلے، پھر سوچنے لگے کل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور جب ملاقات ہوگی تو پوچھ
پوچھیں گے کل رات کیا ہوا، تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ایک گناہ چھوڑ دوں گا، ایک بری عادت چھوڑ دوں گا، جھوٹ بولنا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا اور میں یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے زنا کیا۔ پھر تھوڑا آگے چلتے چلتے سوچا چلو زنا نہیں کرتے، چوری کر لیتے ہیں۔ تو پھر دل میں وہی خیال آیا، کل پھر اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، پھر سوال ہوگا کہ رات کیسے گزری، تو بتانا پڑے گا کہ چوری کر دیا، اور اس لیے بتانا پڑے گا کہ میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو چوری کی سزا تھی، ہاتھ کٹنے پڑیں گے۔ تو سوچنے لگا چلتے چلتے، بھائی نہ تو زنا کر سکتے ہیں نہ تو چوری کر سکتے ہیں، چلو شراب ہی پی لیتے ہیں۔ تو چلتے چلتے وہ بھی خیال آ گیا، شراب کی بھی یہ ہو گئی، حرام ہو چکی تھی شراب، تو پھر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، تو بیچارے واپس گھر چلے گئے۔ تو یہ 4 چیزوں کا آپشن تھا، پہلا زنا، دوسرا چوری، تیسرا شراب، چوتھا جھوٹ۔ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ صرف جھوٹ کو روکنے سے 3 گناہ خود بخود رک گئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 90 حصے عقل عطا فرمائی، تو ہماری سیرت کا سلسلہ چالو ہو چکا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the greatest man ever walk on the earth۔ انشاءاللہ پھر اسی سلسلے میں بہت سے واقعات آئیں گے، سیرت کے عجیب عجیب پہلو سامنے آئیں گے۔ سب میں پہلا پہلو جو سیرت میں ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، وزڈم۔ اور یہ جو وزڈم ہے، اس کے تعلق سے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں۔ وزڈم اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی شخصیت کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جستجو کرتا ہے یا قریب ہو چکا ہے۔ یہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ عقل اللہ سے مانگ کے لی جاتی ہے۔ عقل خود اللہ اگر سے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ عقل کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ عقل بہت بڑی طاقت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے کئی راز عقل سے جڑے ہوئے ہیں، اور کئی باتیں عقل اور اللہ کی ہدایت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سیرت کی پہلی بات، عقل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کے 90 حصے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے، اور ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹا گیا ہے۔ اور انبیاء کرام پیغمبروں کا وارث اور وراثت علم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس سے جس کسی نے بھی
علم حاصل کر لیا وہ اللہ کے رسول کا وارث ہوا. علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور جسے علم حاصل ہوتا ہے اسے عقل حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے چل کے اس سیرت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.